سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی داستان مصیبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ابوالعاص رضی اللہ عنہ بن ربیع سے ہوا۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی والدہ حالہ بنت حویلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی، مگر ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابوالعاص رضی اللہ عنہ قریش کی جانب سے تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمانی انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ان کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافر مکہ نے ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب علیہ السلام کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی مزاحمت حبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن اسود فتح کے بعد مسلمان ہو گیا اور رحمت للعالمین نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا جنگی فریق تھا، اس لیے ابوالبصیرہ اور جندل رضی اللہ عنہ کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کے قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزیر تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی آواز مسلمانوں کے کان پہ پڑی، میں ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی ابوالعاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو سے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے، جو تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا، ہر ایک شخص کی ذرا چیز ادا کر دی، پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی تو اب میں خلط اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔